آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بڑے ہی عظیم تھے، جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں ہر کوئی معترف ہے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی طبقے کا ہو، کوئی بھی مذہب اور ملت کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں کوئی انکار کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نون آیت 4 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّا لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ہم اور آپ یا دنیا کے اکثر انسان کسی انسان کے کریکٹر یا اخلاق یا چرتر کو دیکھنے کا پیمانہ کیا رکھتے ہیں؟ ہمارا پیمانہ ہوتا ہے کہ آدمی کا چال چلن کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، یا بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہے، کس سے کیسی بات کرتا ہے، کیسی گفتگو کرتا ہے۔ یہی ہمارے اکثر انسان کے پیمانے ہوتے ہیں کسی انسان کے اخلاق کو ناپنے کا۔ صرف یہی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاق ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ اخلاق کے بہت سارے معنی اور مطالب ہیں۔ صرف انسان کے چال چلن، رہن سہن، رفتار و گفتار اور بات چیت کرنے کا انداز کا نام ہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے بہت سارے معنی اور مطالب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں جانتے جانتے ہم اپنے اخلاق کا بھی موازنہ کرتے چلیں گے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مسند احمد کی روایت ہے، کان خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے عملی تصویر تھے، یعنی جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ٹھیک عین اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ چاہے کوئی بھی احکام ہو، کرنے کے احکام ہو، اس کو کرتے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کرنے سے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز رہتے تھے، رک جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، جو ہم مسلمانوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے علاوہ
तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में ज़िक्र आता है। बुखारी के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 48-38। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला तो मैंने पूछा उनसे कि ज़रा बताइए कि तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की सिफ़ात बयान है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़िक्र है तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, जैसे कुरान में है। कुरान में क्या है? अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। ये ज़िक्र तौरात में भी मज़कूर है, ज़िक्र है। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि ये भी है तौरात के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब लोगों के क़िला होंगे और अल्लाह के बंदे और रसूल होंगे। मज़ीद वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते और बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ़ करते और दरगुजर से काम लेते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक हैं। क्या कि बाज़ार में ऊंची आवाज़ से बात न करना, ये अखलाकमंद होने की दलील और निशानी है। जो कोई भी बाज़ार के अंदर ऊंची आवाज़ से बात करता है, गोया के उसके अखलाक में कमी है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ़ कर देते और दरगुजर कर देते थे। अगर किसी को कोई गलती हो जाती तो हमारा मामला कैसा है? अगर मुझसे गलती हो जाए, आप में से किसी के साथ मामला हो गया और गलती हो गई, तो आप में से वो साहब दिल में गांठ बांध के रखेगा कि जब भी मौका मिलेगा मौलवी साहब को ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इसी तरीके से आप में से किसी का मामला मेरे साथ हो गया और आपकी गलती हो गई, तो मैं दिल में गांठ बांध के रख लूँगा कि जब भी मौका मिलेगा साहब को ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर दूंगा। ये अखलाक नहीं है, ये इंतहाई बद अखलाकी की दलील है। आला अखलाक क्या है? इंसान से गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, गलती से गलती हो गई तो चाहिए कि उसको माफ़ कर दीजिए और दरगुजर से काम लीजिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक का मेयार था। अगर बदला ही लेना है तो किस अंदाज से? कुरान में उसको भी बताया है। मिसाल के तौर पर मैंने आपके बाइक का हेडलाइट तोड़ दिया, लाइट तोड़ दिया, तो आप मेरे भी बाइक का हेडलाइट तोड़ दीजिए, हिसाब बराबर। लेकिन मैंने आपके बाइक का हेडलाइट तोड़ा है और आप मेरे बाइक का सत्यानाश कर दें तो ये ज़्यादती है, बद अखलाकी की इंतहाई घटिया दर्जा है। दोस्तों बुजुर्गों, आला दर्जा क्या है? इंसान माफ़ कर दे, दरगुजर से काम ले। दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का मेयार क्या है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती हैं। सही बुखारी हदीस 3,
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ مسلمان کا بچہ جانتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی کے حالت میں گھر واپس آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنے جان کا بھی ڈر لگ رہا ہے، مجھے جان کا بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ امت کی ماں کتنی بہترین دلاسا دیتی ہیں، کائنات کے سردار کو، تمام نبیوں کے سردار کو امت کی ماں دلاسا دیتی ہیں۔ اس میں بھی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماں کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے دلاسا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے جان کا بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ بوجھ برداشت کرتے ہیں، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کے معاملات میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خبرگیری کرتا ہے، یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ لیکن جو کوئی اس کے برخلاف عمل کرتا ہے وہ بد اخلاقی کی دلیل ہے۔ ہم اپنے اوپر جھانک لیں کہ ہم اخلاق مند ہیں یا بد اخلاق کے معیار پر ہیں۔ دوستو، بزرگوں، اسی طریقے سے بوجھ برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ غریب، یتیم، فقیر، مسکین کی بھی خبرگیری کرنا، ان کی بھی مدد کرنا، یہ ہے اعلیٰ اخلاق کے معیار۔ لیکن جو کوئی یہ نہیں کرتا وہ بد اخلاقی کے راستے پر ہے۔ آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ ہاں، اس میں بریٹ والے ماشاءاللہ، میں بھی بریٹ کا نواسی ہوں، جانتا ہوں کہ بریٹ والے مہمان نوازی اور مہمان کے خاطر تواضع میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے نہ۔ جو کوئی اگر شکایت کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ اگر اکاد نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ لیکن بریٹ والے خصوصاً بچپن سے میں بھی دیکھتا ہوں کہ بریٹ والے مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ اس میں بہت اخلاق میں اعلیٰ ہے ماشاءاللہ، اس میں میں بہت تعریف کروں گا۔ بریٹ والے ہر گھر والے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، میڈیم ہو، ہر کوئی مہمان کی عزت کرتا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، ایسے ہی کرتے رہیے گا۔ اسی طریقے سے آگے کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی کوئی حق پر ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی حق پر ہونے کے بعد اس کی زبان نہیں چلتی ہے اور سامنے والا ناحق ہوتے ہوئے اپنی زبان، چرب زبانی کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ ہم اپنے معیار کو دیکھ لیں کہ ہم حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں یا نہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اعلیٰ معیار ہے اخلاق کا۔ اگر حق کے علاوہ ہم بد اخلاقی کی طرف یعنی نہ حق کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے۔ دوستو، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے، چاہے مصیبت کتنوں آ جائے۔ ہم اور آپ
اخلاق کے بارے میں معیار کیا رکھے ہیں کہ کون کتنی اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہے، کون کس انداز سے بات کر سکتا ہے۔